ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 78ویں قسط، منو بھنڈاری کی تحریر، ترشنکو، ہندی سے ترجمہ زیبا الوی۔ گھر کی چار دیواری آدمی کو جہاں حفاظت فراہم کرتی ہے وہاں کچھ حدیں بھی مقرر کر دیتی ہے۔ اسکول کالج جہاں انسانی ذہن کو جلا بخشتے ہیں وہیں اصولوں، قاعدوں، ضابطوں کے نام پر اس کی شخصیت کو محدود بھی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے بندھو کہ ہر بات کی مخالفت خود اس کے اندر ہی ہوتی رہتی ہے۔ یہ میں کسی کتاب سے ثبوت کے طور پر نہیں پیش کر رہی، ایسی بھاری بھرکم کتابیں پڑھنے کی سکت مجھ میں نہیں ہے۔ یہ تو ان باتوں اور بحثوں کے ٹکڑے ہیں جو رات دن ہمارے گھر میں ہوا کرتی ہیں۔ ہمارا گھر یعنی دانشوروں کا اکھاڑا۔ یہاں سگریٹ کے دھوئیں اور چائے کے پیالوں کے بیچ باتوں کے بڑے بڑے طومار باندھے جاتے ہیں، بڑے بڑے لفظی انقلاب برپا کیے جاتے ہیں۔ اس گھر میں کام کم اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، پر اپنے گھر میں دیکھ کر یہ لگتا ضرور ہے کہ دانشوروں کے لیے کام کرنا شاید منع ہے۔ ماتوشری اپنی 3 گھنٹے کی تفریح نما نوکری کے بعد آزاد، تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ یا تو بحث مباحثے میں جاتا ہے یا پھر لوٹ لگانے میں۔ ان کا خیال ہے کہ جسم کے آرام پاتے ہی دماغ اپنا کام تیز کرنے لگتا ہے، اور یہ کیفیت دن کے 24 میں سے 12 گھنٹے رہتی ہے۔ پتاشری اور بھی 2 قدم آگے ہیں، ان کا بس چلے تو وہ نہائیں بھی اپنی میز پر ہی۔ جس بات کو ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے وہ ہے جدیدیت۔ پر ذرا ٹھہریے، آپ جدیدیت کا غلط مطلب مت لیجیے۔ یہ بال کاٹنے اور چھری کانٹے سے کھانا کھانے والی جدیدیت نہیں ہے، قطعی نہیں۔ یہ ایک عام دانشوروں والی جدیدیت ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے سو تو میں بھی ٹھیک سے نہیں جانتی، ہاں پر اس میں سمت بدلنے کی بات بہت سنائی دیتی ہے۔ آپ راستہ تبدیل کرتے جائیے سر آنکھوں پر، لیکن جہاں آپ لکیر کے فقیر ہوئے تو آ گئی شامت۔ بحثوں میں یوں تو دنیا جہاں کے موضوعات زیر بحث آتے ہیں، پر ایک موضوع جو شاید سبھی کا پسندیدہ ہے وہ ہے شادی۔ شادی یعنی بربادی۔ ہلکے پھلکے ڈھنگ سے شروع ہونے والی بات ایک دم دانشورانہ سطح پر چلی جاتی ہے۔ شادی کا ارادہ ایک دم کھوکھلا ہو چکا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بالکل نقلی اور اوپر سے تھوپا ہوا لگتا ہے، اور پھر دھواں دھار طریقے سے شادی بیاہ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ اس بحث میں اکثر خواتین ایک طرف ہو جاتی ہیں اور مرد حضرات ایک طرف، اور بحث کا ماحول کچھ ایسا گرم ہو جاتا ہے کہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اب ضرور 1-2 لوگ طلاق دے بیٹھیں گے۔ مگر میں نے دیکھا کہ ایسا کوئی حادثہ کبھی ہوا نہیں۔ سارے ہی دوست اپنے اپنے بیاہ کو خوب اچھی طرح تہ سمیٹ کر اس پر آسن جما کر بیٹھے ہیں۔ ہاں، بحث کی رفتار اور ٹون آج بھی وہی ہے۔ اب سوچئے، شادی بیاہ کو کوسیں گے تو فری لو، فری سیکس کو تو سراہنا ہی پڑے گا۔ اس میں مرد حضرات اچھل اچھل کر آگے رہتے، کچھ تو اتنے جذباتی کہ جیسے آدھی تسکین تو اس موضوع پر بات کرنے سے ہی حاصل کر رہے ہوں۔ پاپا تو خود سب سے بڑے حامی۔ پر ہوا یوں کہ گھر میں ہمیشہ چپ چاپ رہنے والی دور کے رشتے کی ایک دیدی نے کبھی ان بحثوں میں حصہ لیے بغیر ہی اس پر عمل کر ڈالا، تو لگا جیسے ساری جدیدیت اڑاڑا دھم۔ وہ تو کہیے ممی نے انتہائی خوش اسلوبی سے ساری بات کو سنبھالا اور بے معنی شادی کو معنی میں پرو کر دیدی کی زندگی کو بامعنی بنایا۔ حالانکہ یہ بات بہت پرانی ہے اور میں نے تو بہت بند زبان سے اس کا ذکر ہی سنا ہے۔ ویسے پاپا ممی کی بھی لو میرج ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ ہوش سنبھالنے سے اب تک میں نے ان دونوں کو پیار کرتے ہوئے نہیں، بحث ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شادی سے پہلے ممی کو اس فیصلے پر نانا سے بہت بحث کرنی پڑی تھی، اور بحث کا یہ دور بہت لمبا بھی چلا تھا شاید۔ اس کے باوجود یہ شادی تنازع کی نہیں بلکہ محبت ہی کی شادی ہے، جس کا ذکر ممی بہت فخر سے کیا کرتی ہیں۔ فخر شادی کے معاملے پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ کس طرح انہوں نے نانا سے مورچہ لیا تھا۔ اپنے اور نانا کے درمیان ہوئے ڈائیلاگ وہ اتنی بار دہرا چکی ہیں کہ مجھے حفظ ہو گئے ہیں۔ آج بھی جب وہ ان باتوں کا ذکر کرتی ہیں تو ایک عجیب اطمینان کی کیفیت ان کے چہرے پر جھلک اٹھتی ہے۔ بس ایسے ہی گھر میں پل رہی ہوں، بڑے ہی آزادی اور خود پسندی کے ماحول میں۔ میں پلتے پلتے اچانک ایک دن بڑی ہو گئی،
बड़े होने का यह एहसास मेरे अपने अंदर से इतना नहीं फूटा जितना बाहर से। इसके साथ ही एक बड़ा दिलचस्प वाकया जुड़ा हुआ है। हुआ यूं कि घर के ठीक सामने एक बरसाती है, एक कमरा और उसके सामने फैली हुई छत। उसमें हर साल 2-3 तालिब इल्म आकर रहते हैं, छत पर घूम घूम कर पढ़ते हैं, मगर कभी ध्यान ही नहीं गया। शायद ध्यान जाने वाली मेरी उम्र ही नहीं थी। इस बार देखा वहाँ 2 लड़के आए हैं। थे तो वो 2 ही, मगर शाम तक उनके दोस्तों का एक झमघट्टा लग जाता और सारी छत ही नहीं, सारा मोहल्ला गुलजार। हंसी मजाक, गाना बजाना और आसपास की जो भी लड़कियां उनकी नज़र के दायरे में आती, उन पर चोटें, भपतियाँ। उनकी निगाहों का असल निशाना हमारा घर था और साफ कहूँ तो मैं ही थी। बरामदे में निकलकर मैं कुछ भी करूं, उधर से एक ना एक रिमार्क हवा में उछलता हुआ टपकता और मैं अंदर तक थरथरा उठती। मुझे पहली बार लगा कि मैं हूँ, और सिर्फ हूँ ही नहीं, किसी की कशिश का महवर और मरकज़ भी हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो अपने होने का पहला एहसास बड़ा रोमांटिक सा लगा और मैं अपनी ही नज़रों में नई हो उठी, नई और बड़ी। अजीब सी कैफियत थी। जब वो भपतियाँ कसते तो मैं गुस्से से भिन्ना उठती। हालांकि उनकी भपतियों में बेहूदगी बिल्कुल नहीं होती थी तो सिर्फ दिल में गुदगुदी पैदा करने वाली चुहल। पर जब वो ना होते या होकर भी आपस में मशगूल होते तो मैं इंतज़ार करती रहती। एक बेनाम सी बेचैनी अंदर ही अंदर कसमसाती रहती। आलम यह होता कि ध्यान वहीं अटका रहता और मैं कमरा छोड़कर बरामदे ही में टंगी रहती। पर उन लड़कों के इस हल्ले गुल्ले वाले व्यवहार ने महल्ले वालों की नींदें ज़रूर हराम कर दी थी। हमारा महल्ला यानी हाथरस खुर्जा के लालाओं की बस्ती, जिनके घरों में जवान लड़कियां थीं, वो आस्तीनें चढ़ाकर दांत लात तोड़ देने की धमकियां देते, क्योंकि सबको अपनी लड़कियों का मुस्तकबिल खतरे में दिखाई पड़ रहा था। महल्ले में इतनी हलचल और मेरे पापा मम्मी को कुछ खबर ही नहीं। बात असल में यह है कि उन लोगों ने अपनी हालत एक जजीरे जैसी बना रखी है, सबके दरमियान रहकर भी वो सबसे अलग। एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, ये जो सामने लड़के आए हैं ना, जब देखो मुझ पर रिमार्क्स पास करते रहते हैं। मैं चुपचाप नहीं सुनूंगी, मैं भी यहाँ से जवाब दूंगी। कौन लड़के? मम्मी ने ताज्जुब से पूछा। कमाल है, मम्मी को कुछ पता ही नहीं। मैंने कुछ खोज, कुछ खलिश और कुछ उलझन भरे लहजे में बात बताई, पर मम्मी पर इस बात का कोई ख़ास रद्द अमल जाहिर ना हुआ। बताना कौन है लड़के? बड़े ठंडे लहजे में उन्होंने कहा और फिर पढ़ने में लग गई। अपना छेड़ा जाना मुझे जितना सनसनीखेज लग रहा था, इस पर माँ की तरफ से ये रुखाई मुझे अच्छी नहीं लगी। कोई और माँ होती तो कमर कस के निकल जाती और उनकी 7 पुश्तों को तार तार कर देती, पर मम्मी पर जैसे कोई असर ही नहीं। दोपहर ढले लड़कों की मजलिस छत पर जमी तो मैंने मम्मी को बताया, देखो ये लड़के हैं जो सारे वक्त इधर देखते रहते हैं और मैं कुछ भी करूं तो उस पर जुमले कसते हैं। पता नहीं मेरे कहने में ऐसा क्या था कि मम्मी एक टिक मेरी तरफ देखती रहीं, फिर धीरे से मुस्कुराईं। थोड़ी देर तक छत वाले लड़कों का मुआयना करने के बाद बोली, कॉलेज के लड़के मालूम होते हैं, पर ये तो एकदम बच्चे हैं। दिल चाहा कि कहूँ, मुझे बच्चे नहीं तो क्या बूढ़े छेड़ेंगे, पर तभी मम्मी बोली, कल शाम को इन लोगों को चाय पर बुला लेते हैं और तुमसे दोस्ती कराए देते हैं। मैं तो हैरान, तुम इन्हें चाय पर बुलाओगी? मुझे जैसे मम्मी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अरे ये तो हमारे ज़माने में होता था कि मिल तो सकते नहीं, बस दूर ही से जुमलेबाजी करके खुश हो लो। अब तो ज़माना बदल गया। मैं तो इस ख्याल ही से लजा गई। लगा माँ सचमुच कोई ऊंची चीज़ है। ये लोग हमारे घर में आएंगे और मुझसे दोस्ती करेंगे। यकायक मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे किसी की दोस्ती की सख्त ज़रूरत है। इस मोहल्ले में मेरा कोई ख़ास मेल जोल नहीं और घर में सिर्फ मम्मी पापा के दोस्त आते हैं। दूसरा दिन मेरा अजीब उधेड़ बुन में गुजरा। पता नहीं मम्मी अपनी बात पूरी करती हैं या यूं ही रौ में कह गईं और बात ख़त्म। शाम को मैंने याद दिलाने के लिए कहा, मम्मी तुम सचमुच उन लड़कों को बुलाने के लिए जाओगी? अल्फाज तो मेरे यही थे, वरना अंदरूनी कैफियत तो ये थी कि मम्मी ना जाओ प्लीज़। और मम्मी सचमुच ही चली गई। मुझे याद नहीं मम्मी 2-4 बार से ज़्यादा महल्ले में किसी के यहाँ गई हों।
میں سانس روک کر ان کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک عجیب سی دھڑکن انگ انگ سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ کہیں ممی ساتھ ہی لیتی آئیں تو، کہیں وہ ممی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں تو، پر نہیں، وہ لوگ ایسے لگتے تو نہیں ہیں۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد ممی لوٹی، بے حد خوش۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی تو سٹی گم ہو گئی۔ انہیں لگا ابھی تک تو لوگ ہڈی پسلی ہاتھ دانت توڑنے کی دھمکی اپنے اپنے گھروں سے دے رہے تھے، میں جیسے سیدھے گھر ہی پہنچ گئی ان کی ہڈی پسلی ایک کرنے۔ مگر پھر تو اتنی خاطر کی بیچاروں نے کہ بس، بڑے ہی سویٹ بچے ہیں، باہر سے آئے ہیں، ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی اس لیے کمرہ لے کر رہ رہے ہیں، شام کو جب تمہارے پاپا آئیں گے تب بلوا لیں گے۔ انتظار میں وقت اتنا بوجھل ہو جاتا ہے، یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ پاپا آئے تو ممی نے بڑی امنگ سے ساری بات بتائی۔ سب سے جدا اپنا رویہ اپنانے کا اطمینان اور فخر ان کے ہر لفظ سے جیسے چھلکتا پڑ رہا تھا۔ پاپا ہی کون پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے سنا تو وہ بھی بڑے خوش۔ بلاؤ لڑکوں کو، ارے کھیلنے کھانے دو اور مزے کرنے دو، بچے ہیں۔ ممی پاپا کو اپنے کو ماڈرن ثابت کرنے کا یہ بہت اچھا موقع مل رہا تھا۔ نوکر کو بھیج کر انہیں بلوایا گیا تو اگلے ہی لمحے سب حاضر۔ ممی نے بڑے قاعدے سے تعارف کرایا اور ہیلو ہائی کا تبادلہ ہوا۔ تنو بیٹے، اپنے دوستوں کے لیے چائے بناؤ نا۔ دھت تیرے کی، ممی کے دوست آئیں تب بھی تنو چائے بنائے اور اس کے دوست آئیں تب بھی، پر دل مار کر اٹھی۔ چائے پانی ہوتا رہا، خوب ہنسی مذاق بھی۔ وہ صفائی پیش کرتے رہے کہ محلے والے خواہ مخواہ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے، جسٹ فار فن کچھ کہہ دیا، ورنہ ان سب کا کچھ مطلب نہیں۔ پاپا نے بڑھاوا دیتے ہوئے کہا، ارے اس عمر میں تو یہ سب کرنا ہی چاہیے، ہمیں موقع ملے تو آج بھی ایسا کرنے سے باز نہ آئے۔ ہنسی کی ایک لہر یہاں سے وہاں تک دوڑ گئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد چلنے لگے تو ممی نے کہا، دیکھو اسے اپنا ہی گھر سمجھنا، جب جی چاہے چلے آؤ، ہماری تنو بیٹی کو اچھی کمپنی مل جائے گی، کبھی تم لوگوں سے کچھ پڑھ بھی لیا کرے گی، اور دیکھو کبھی کچھ کھانے پینے کو دل چاہے تو بتا دیا کرو، تمہارے لیے بنوا دیا کروں گی۔ اور وہ لوگ پاپا کی بے تکلفی اور ممی کی اپنائیت پر نثار ہو کر چلے گئے۔ بس جس سے دوستی کرانے کے لیے بلایا تھا اس کی حیثیت صرف تماشا دیکھنے والے کی رہی۔ ان کے جانے کے بعد بڑی دیر تک وہ لوگ موضوع گفتگو رہے۔ اپنے گھر کی جوان لڑکی کو چھیڑنے والے لڑکوں کو گھر بلا کر چائے پلائی جائے اور لڑکی سے دوستی کرائی جائے، یہ ساری بات بڑی تھرلنگ اور رومانٹک لگ رہی تھی۔ دوسرے دن سے ممی ہر آنے والے سے اس واقعے کا ذکر کرتی۔ بیان کرنے میں تو ممی کا جواب ہی نہیں، روکھی پھیکی اور غیر دلچسپ باتوں میں بھی اپنے بیان کے جادو سے وہ جان ڈال دیتی ہیں کہ سننے والوں کو مزہ آ جائے، اور پھر یہ بات تو تھی ہی دلچسپ۔ جو سنتا وہی کہتا، واہ یہ ہوئی نا بات، آپ کا رویہ اور آپ کے نظریات بڑے صحت مندانہ ہیں، ورنہ لوگ باتیں تو بڑی بڑی کریں گے پر بچوں کو گھونٹ کر رکھیں گے، اور ذرا سا شک شبہ ہو جائے تو باقاعدہ جاسوسی کریں گے۔ اور ممی اس تعریف سے نہال ہو جاتی، کہتی، ہاں اور نہیں تو کیا، آزاد رہنے دو، ہم لوگوں کو بچپن میں یہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت کھڑے ہو کہہ کر کتنا باندھا گیا تھا، ہمارے بچے تو کم از کم اس گھٹن کا شکار نہ ہوں۔ پر ممی کا بچہ اس وقت ایک دوسری گھٹن کا شکار تھا، اور وہ یہ کہ جس ڈرامے کی ہیروئن اسے بننا تھا اس کی ہیروئن ممی بن بیٹھی۔ خیر، اس سارے واقعے کا انجام تو یہ ہوا کہ ان لڑکوں کا بیوہار ایک دم بدل گیا۔ جس شرافت کو ممی نے ان پر لاد دیا تھا اس کے مطابق رویہ اختیار کرنا ان کی مجبوری بن گئی۔ اب وہ جب بھی اپنی چھت پر ہوتے اور ممی پاپا کو دیکھتے تو ادب سے ایک نمستے، اور مجھے دیکھتے تو مسکراہٹوں میں لپیٹ کر ایک ہائے اچھال دیتے۔ بھپتیوں کی جگہ باقاعدہ ہماری گفتگو شروع ہو گئی، بہت ہی کھلی اور بے جھجک۔ ہمارے برآمدے اور ان کی چھت میں اتنا ہی فاصلہ تھا کہ زور سے بولنے پر بات چیت کی آواز جا سکتی تھی۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ ہماری بات چیت سارا محلہ سنتا تھا اور کافی دلچسپی سے سنتا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ شروع ہوتے، پاس پڑوس کی کھڑکیوں میں 4-6 سر اور دھڑ آ کر چپک جاتے۔ محلوں میں لڑکیوں کے پیار محبت کے قصے نہ ہوں ایسی بات تو تھی نہیں، باقاعدہ لڑکیوں کے بھاگنے تک کے واقعات ہو چکے تھے۔
پر وہ سب کچھ بڑے بڑے خفیہ طریقے سے ہوتا تھا، اور محلے والے جب بھی اپنی تیز نظروں سے بھانپ لیتے اور ان رازوں کو جان لیتے تو بڑا اطمینان حاصل ہوتا تھا انہیں۔ مرد مونچھوں پر تاؤ دے دے کر اور عورتیں ہاتھ نچا نچا کر خوب نمک مرچ لگا کر ان واقعات کی تشہیر کرتی تھیں، کچھ اس انداز سے کہ ارے ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہماری آنکھوں میں کوئی دھول نہیں جھونک سکتا۔ پر یہاں معاملہ ہی الٹ گیا۔ ہماری گفتگو اتنی کھلے عام ہوتی تھی کہ لوگوں کو کھڑکیوں کی اوٹ میں چھپ چھپ کر سننا پڑتا تھا، اور سن کر بھی ان کے ہاتھ ایسا کچھ نہیں لگتا تھا جس سے ان کے دلوں کو کچھ تقویت پہنچتی۔ پر بات تو بڑھنی تھی، اور بات بڑھی۔ ہوا یہ کہ دھیرے دھیرے چھت والی محفل میرے اپنے کمرے میں جمنے لگی۔ روز ہی کبھی دونوں کبھی 3-4 لڑکے آ کر جم جاتے اور دنیا بھر کا ہنسی مذاق اور گپ شپ چلتی رہتی، گانا بجانا بھی ہوتا اور چائے پانی بھی۔ شام کو ممی پاپا آتے تو ان لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہی ہوتا۔ شروع میں جن لوگوں نے آزاد رہو اور آزاد رہنے دو کی بڑی طرفداری کی تھی، انہوں نے آزاد رہنے کا جو روپ دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی کچھ عجیب سے شک تیرنے لگے۔ ممی کی ایک آدھ دوست نے دبی زبان سے کہا بھی، تنو بہت فاسٹ چل رہی ہے۔ ممی کا اپنا سارا جوش مان پڑ گیا تھا اور روایات سے ہٹ کر کچھ کرنے کی تھرل پوری طرح جھڑ چکی تھی۔ اب تو انہیں اس ننگی سچائی کو جھیلنا تھا کہ ان کی نہایت کچی اور نازک عمر کی بیٹی 3-4 لڑکوں کے بیچ گھری رہتی ہے، اور ممی کی حالت یہ تھی کہ وہ نہ تو ان حالات کو پوری طرح قبول کر پا رہی تھیں اور نہ ہی اپنے ہی جوش میں شروع کیے ہوئے اس سلسلے کو توڑ پا رہی تھیں۔ آخر ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، تنو بیٹے، یہ لوگ روز روز یہاں آ کر جم جاتے ہیں، آخر تجھ کو پڑھنا بھی تو ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اس دوستی کے چکر میں تیری پڑھائی لکھائی سب چوپٹ ہوئی جا رہی ہے، اس طرح تو یہ سب چلے گا نہیں۔ رات کو پڑھتی تو ہوں، خاک پڑتی ہے رات کو، وقت ہی کتنا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے 4-6 دن میں کبھی آ گئے، گپ شپ کر لی، پر یہاں تو ایک نہ ایک روز ہی ڈٹا رہتا ہے۔ ممی کے لہجے میں غصے کی جھلک تیز ہو رہی تھی۔ ممی کی یہ ٹون مجھے اچھی نہیں لگی، مگر میں چپ رہی۔ تو ان سے بہت کھل گئی ہے، کہہ دے کہ وہ لوگ بھی بیٹھ کر پڑھیں اور تجھے بھی پڑھنے دیں، اور تجھ سے نہ کہا جائے تو میں کہہ دوں گی۔ پر کسی کے بھی کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ کچھ تو پڑھائی کی مار سے، کچھ دلی شہر کی دوسری رونقوں سے کھنچے، اور اس طرح ہاسٹل کے جو لڑکے ادھر آتے تھے ان کا آنا جانا کم ہو گیا۔ پر سامنے کے کمرے والا شیکھر روز ہی آ جاتا، کبھی دوپہر میں تو کبھی شام کو۔ 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کی جس بات پر میں نے دھیان نہیں دیا تھا، وہی بات اکیلے میں سب سے زیادہ اجاگر ہو کر آئی۔ وہ بولتا کم تھا، پر لفظوں سے پرے بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا، اور ایک ہی میں اس کی ان کہی بولی سمجھنے لگی۔ صرف سمجھنے ہی نہیں لگی تھی بلکہ جواب بھی دینے لگی تھی۔ جلد ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ شیکھر اور میرے بیچ پریم جیسی کوئی چیز پنپنے لگی ہے۔ یوں تو شاید میں سمجھ نہ پاتی، پر ہندی فلمیں دیکھنے کے بعد ان باتوں کو سمجھنے میں کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی۔ جب تک دل میں کچھ نہیں تھا سب کچھ بڑا کھلا کھلا تھا، مگر جیسے ہی کچھ ہوا تو اسے دوسروں کی نظر سے بچانے کی خواہش بھی ہوئی۔ جب کبھی دوسرے لڑکے آتے تو سیڑھیوں ہی سے شور مچاتے ہوئے آتے، زور زور سے بولتے، لیکن شیکھر جب بھی آتا رینگتا ہوا آتا اور پھس پھسا کر ہم باتیں کرتے۔ ویسے باتیں بہت عام سی ہوتی تھیں، اسکول کی، کالج کی، مگر یہ باتیں کبھی کانا پھوسی ہی کے انداز میں اچھی لگتی تھیں۔ پریم کو کچھ پر اسرار، کچھ گپ چپ بنا دو تو بڑا تھرل ہو جاتا ہے، ورنہ تو ایک دم سیدھا سپاٹ۔ پر ممی کے پاس گھر اور گھر والوں کے ہر راز کو جان لینے کی جو چھٹی حص ہے، اور جس میں پاپا بھی کافی طاق ہیں، اس سے انہیں یہ سب سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی۔ شیکھر کتنا ہی چھپ کر آتا اور ممی گھر کے کسی بھی کونے میں ہوتی جھٹ سے آ موجود ہوتی، یا پھر وہیں سے پوچھتی، تنو کون ہے تمہارے کمرے میں؟ میں نے دیکھا کہ شیکھر کے اس رویے سے ممی کے چہرے پر عجیب سی پریشانی جھلکنے لگی ہے، پر ممی اس بات پر یوں پریشان ہو اٹھیں گی یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
جس گھر میں دن رات طرح طرح کی محبتوں کا ذکر چھڑا رہتا ہو، کنواروں کی محبت، شادی شدہ لوگوں کے افیئرز، 2-3 پریمیوں سے ایک ساتھ چلنے والے کیسز، اس گھر کے لیے تو یہ بات بہت ہی معمولی ہونی چاہیے۔ جب لڑکوں سے دوستی ہوگی تو ایک آدھ سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ ممی نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ سب کچھ آج کل کی آرٹ فلموں کی طرح چلے گا، جن کی وہ نہ صرف قائل ہیں بلکہ دل دادہ بھی، جن میں شروع سے آخر تک کوئی سنسنی خیز واقعہ ہوتا ہی نہیں۔ جو بھی ہو، ممی کی اس پریشانی نے مجھے بھی ہلکا سا بے چین کر دیا۔ ممی میری ماں ہی نہیں، دوست اور ساتھی بھی ہیں۔ 2 گہرے دوستوں کی طرح ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس بارے میں بھی کچھ بات کریں، پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بس جب شیکھر آتا تو وہ اپنی فطری بے پرواہی چھوڑ کر بڑی ہوشیاری سے میرے کمرے کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ ایک دن ممی کے ساتھ باہر جانے کے لیے نیچے اتری تو دروازے ہی پر پڑوس کی ایک شریف خاتون ٹکرا گئیں۔ نمستے اور حال چال کے تبادلے کے بعد وہ اصل بات پر آئیں۔ یہ سامنے کی چھت والے لڑکے آپ کے رشتہ دار ہیں کیا؟ نہیں تو۔ اچھا، شام کو روز آپ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، سوچا آپ کے ضرور کچھ لگتے ہوں گے۔ تنو کے دوست ہیں۔ ممی نے کچھ ایسی بے ساختگی سے اور بے جھجک انداز میں جملہ اچھالا کہ بیچاری تیر نشانے پر نہ لگنے کا غم لیے ہوئے لوٹ گئیں۔ وہ تو لوٹ گئیں، پر مجھے لگا کہ اس بات کا سرا پکڑ کر ہی ممی اب ضرور تھوڑی میری دھنائی کر دیں گی۔ کہنے والی کا تو کچھ نہ بگڑا، پر میرا بگڑنے کا ہتھیار تو ممی کے ہاتھ میں آ ہی گیا۔ بہت دنوں سے ان کے اپنے من میں کچھ اتھل پتھل تو ہے ہی، پر ممی نے اتنا کہا، لگتا ہے ان کے اپنے گھر میں کوئی دھندا نہیں، جب دیکھو دوسروں کے گھروں میں چونچ گڑائے بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے اطمینان ہی نہیں ہوا، بلکہ ممی کی طرف سے اسے گرین سگنل سمجھ کر میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی، پر اتنا ضرور کیا کہ شیکھر کے ساتھ 3 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ضرور پڑھائی کرتی۔ وہ بہت دل لگا کر پڑھاتا اور میں دل لگا کر پڑھتی۔ ہاں، بیچ بیچ میں وہ کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پرزوں پر کچھ ایسے اشعار لکھ کر تھما دیتا کہ میں اندر سے جھنجھنا اٹھتی، اور ان کے ایک ایک لفظ کا تاثر میری رگ رگ سنسناتا رہتا اور میں انہی میں ڈوبی رہتی۔ میرے اندر میری اپنی ہی ایک دنیا بنتی جا رہی تھی، بڑی بھری پوری اور بڑی رنگین۔ آج کل مجھے کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، لگتا جیسے میں اپنے ہی میں پوری ہوں۔ ہمیشہ ساتھ رہنے والی ممی بھی آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ادھر میں نے ممی پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ روزمرہ کی باتیں تو ہوتی ہیں، پر صرف باتیں ہوتی ہیں، اس کے پرے کہیں کچھ نہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میں اپنے ہی میں ڈوبی اور گہری اترتی چلی جا رہی تھی، باہر کی دنیا سے ایک طرح بے خبر سی۔ ایک دن اسکول سے لوٹی، کپڑے بدلے، شور شرابے کے ساتھ کھانا مانگا، مین میخ کے ساتھ کھایا، اور جب کمرے میں داخل ہوئی تو ممی نے لیٹے لیٹے ہی بلایا، تنو ادھر آؤ۔ پاس گئی تو پہلی بار دیکھا کہ ممی کا چہرہ تمتما رہا ہے۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر سے ایک کتاب اٹھائی اور اس میں سے کاغذ کے 5-6 پرزے نکال کر سامنے کر دیے۔ توبہ! ممی سے کچھ پڑھنا تھا، سو جاتے ہوئے انہیں اپنی کتاب دے گئی تھی۔ غلطی سے شیکھر کی لکھی پرچیاں اس میں رہ گئی تھیں۔ تو اس طرح چل رہی ہے شیکھر اور تمہاری دوستی؟ یہی پڑھائی ہو رہی ہے یہاں بیٹھ کر؟ یہی سب کرنے کے لیے آتا ہے وہ یہاں؟ میں چپ۔ جانتی ہوں غصے میں ممی کو جواب دینے سے بڑھ کر کوئی بے وقوفی نہیں ہوگی۔ تم کو چھوٹ دی، آزادی دی، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ میں پھر بھی چپ۔ بتے بھر کی لڑکی اور کرتوت دیکھو اس کے، جتنی چھوٹ دی اتنے ہی پیر پسرتے جا رہے ہیں۔ ایک جھاپڑ دوں گی نا تو سارا رومانس جھڑ جائے گا 2 منٹ میں۔ اس جملے پر ایک دم تل ملا اٹھی میں، تنک کر نظر اٹھائی اور ممی کی طرف دیکھا۔ پر یہ کیا؟ یہ تو میری ممی نہیں ہے، نہ یہ تیور ممی کے ہیں نہ یہ زبان۔ پھر بھی یہ جملے بہت جانے پہچانے لگا یہ سب میں نے کہیں سنا ہے، اور کھٹاک سے میرے دماغ میں کوندھا، نانا۔ پر نانا کو مرے تو کتنے سال ہو گئے، پھر یہ زندہ کیسے ہو گئے، اور وہ بھی ممی کے اندر، جو جوش سنبھالنے کے بعد ہمیشہ ان سے جھگڑا ہی کرتی رہی،
ان کی ہر بات کی مخالفت کرتی رہیں۔ ممی کی نانائی لہجے والی گفتگو کافی دیر تک جاری رہی، پر وہ مجھے کہیں سے چھو نہیں رہی تھی۔ بس کوئی بات جھنجھوڑ رہی تھی تو یہی کہ ممی کے اندر نانا کیسے آ بیٹھے۔ اور پھر گھر میں ایک عجیب سا تناؤ اور خاموشی چھا گئی، خاص کر میرے اور ممی کے بیچ۔ نہیں، ممی تو اس گھر میں رہی ہی نہیں، میرے اور نانا کے درمیان۔ ممی کو میں اپنی بات سمجھا بھی سکتی ہوں، ان کی بات سمجھ بھی سکتی ہوں، پر نانا، میں تو اس زبان سے بھی ناواقف ہوں اور اس کے تیور سے بھی۔ بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاپا ضرور میرے دوست ہیں، پر بالکل دوسرے طرح کے۔ شطرنج کھیلنا، پنجہ لڑانا اور جو فرمائش ممی پوری نہ کریں ان سے پوری کروا لینا۔ بچپن میں ان کی پیٹھ پر لدی رہتی تھی اور اپنی ہر خواہش پوری کروا لیتی تھی، پر اتنے مائی ڈیئر فرینڈ ہونے کے باوجود اپنی نجی باتیں میں ممی ہی کے ساتھ کرتی آئی ہوں، اور وہاں ایک دم سناٹا۔ ممی کو پٹخنی دے نانا پوری طرح ان پر سوار جو ہیں۔ شیکھر کو میں نے اشارے ہی سے لال جھنڈی دکھا دی تھی، وہ بھی نہیں آ رہا تھا، اور شام کا وقت ہے کہ مجھ سے کاٹے نہیں کٹتا۔ کئی بار من ہوا کہ ممی سے جا کر بات کروں اور صاف صاف پوچھوں کہ تم اتنا بگڑ کیوں رہی ہو؟ میری اور شیکھر کی دوستی کے بارے میں تم جانتی تو ہو، میں نے تو کبھی کچھ چھپایا نہیں، اور دوستی ہے تو یہ سب تو ہوگا ہی۔ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ ہم لوگ بھائی بہن کی طرح؟ پر تبھی خیال آتا، ممی ہیں ہی کہاں جو جا کے کہوں یہ سب۔ 4 دن ہو گئے، میں نے شیکھر کی صورت تک نہیں دیکھی۔ میرے ہلکے سے اشارے سے ہی اس بیچارے نے گھر تو کیا چھت پر بھی آنا چھوڑ دیا۔ ہاسٹل میں رہنے والے اس کے ساتھی بھی چھت پر نہیں دکھائی دیے، نہ گھر ہی آئے۔ کوئی آتا تو کم از کم اس کا حال ہی پوچھ لیتی۔ میں جانتی ہوں وہ بے وقوفی کی حد تک جذباتی ہے، اسے تو ٹھیک سے یہ بھی معلوم نہیں کہ آخر یہاں ہوا کیا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے ممی کے رویے کو بھانپ لیا۔ ویسے کل سے ممی کے چہرے کا تناؤ کچھ ڈھیلا ضرور ہوا ہے، 3 دن سے جمی ہوئی سختی پگھل گئی ہو، پر میں نے طے کر لیا کہ بات اب ممی ہی کریں گی۔ صبح نہا دھو کر دروازے کے پیچھے اپنی یونیفارم پریس کر رہی تھی، باہر میز پر ممی چائے بنا رہی تھیں اور پاپا اخبار میں سر گڑائے بیٹھے تھے۔ ممی کو شاید معلوم ہی نہیں ہوا کہ میں کب نہا کر باہر نکل آئی۔ وہ پاپا سے بولی، جانتے ہو کل رات کو کیا ہوا؟ تب سے طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے، میں تو رات بھر سو ہی نہیں سکی۔ ممی کے لہجے کی کوملتا سے میرا ہاتھ جہاں کا تہاں تھم گیا اور کان باہر لگ گئے۔ آدھی رات کے قریب میں باتھ روم جانے کے لیے اٹھی۔ سامنے چھت پر گھوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک ایک لال ستارہ سا چمک اٹھا۔ میں چونکی، غور سے دیکھا تو دھیرے دھیرے ایک سایہ سا ابھر آیا۔ شیکھر چھت پر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں چپ چاپ لوٹ آئی۔ کوئی 2 گھنٹے بعد پھر گئی تو دیکھا کہ وہ اسی طرح چھت پر ٹہل رہا ہے بیچارہ۔ میرا دل جانے کیسا ہو گیا، تنو بھی کیسی بجھی بجھی رہتی ہے۔ پھر جیسے اپنے ہی کو دھتکارتی ہوئی بولی، پہلے تو چھوٹ دو اور جب آگے بڑھیں تو چیخ کر چاروں شانے چت کر دو۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ سکون کا ایک گہرا سانس میرے اندر سے نکل پڑا۔ جانے کیسے جذبات امڈے کہ جی چاہا دوڑ کر ممی کے گلے سے لگ جاؤں۔ لگا جیسے عرصے کے بعد میری ممی لوٹ کر آئی ہوں، پر میں نے کچھ نہیں کہا۔ بس اب کھل کر بات کروں۔ 4 دن سے جانے کیسے کیسے سوال دل میں اٹھ رہے تھے۔ اب کیا، اب تو ممی ہیں اور کم سے کم ان سے تو سب کہا سنا جا سکتا ہے۔ پھر گھر پہنچ کر جو دیکھا تو حیران۔ شیکھر ہتھیلیوں پر سر تھامے کرسی پر بیٹھا ہے اور ممی اس کرسی کے ہتھے پر بیٹھی اس کی پیٹھ اور ماتھا سہلا رہی ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی بڑے میٹھے انداز میں بولی، دیکھا اس پگلے کو، 4 دن سے یہ صاحب کالج نہیں گئے ہیں، نہ کچھ کھایا پیا ہے، اپنے ساتھ اس کا بھی کھانا لگوانا۔ اور پھر ممی نے خود بیٹھ کر بڑے پیار بھرے انداز میں اس کو کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد روکنے پر بھی شیکھر ٹھہرا نہیں۔ ممی کے تئیں احسان مندی کے بوجھ سے جھکا جھکا ہی وہ لوٹ گیا، اور میرے اندر خوشی کا ایسا جوار بھاٹا امڈا کہ اب تک اٹھے سارے سوال اسی میں بہہ گئے۔ سارے حالات کو قابو میں آنے میں وقت تو لگا، پر آ گئے۔ شیکھر نے بھی اب 1-2 دن چھوڑ کر آنا شروع کر دیا، اور آتا بھی تو ہم زیادہ تر پڑھائی لکھائی کی ہی باتیں کرتے۔ اپنے کیے پر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے
اس نے ممی سے وعدہ کیا تھا کہ اب کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے ممی کو شکایت ہو۔ جس دن وہ نہ آتا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے برآمدے ہی سے بات کر لیا کرتی۔ گھر کی اجازت اور مدد سے سرے عام چلنے والے پیار کے اس کھیل میں محلے والوں کے لیے بھی کچھ نہیں رہ گیا تھا، اور انہوں نے اس جان لیوا زمانے پر 2-4 لعنتیں بھیج کر کوئی گل کھلنے تک کے لیے اپنی دلچسپی کو ملتوی کر دیا تھا۔ لیکن ایک بات میں نے ضرور دیکھی، جب بھی شیکھر شام کو کچھ زیادہ دیر بیٹھ جاتا یا دوپہر میں بھی آتا تو ممی کے اندر نانا کسمسانے لگتے۔ کوشش بھر ممی نانا کو بولنے تو نہ دیتی، پر انہیں پوری طرح ہٹا دینا بھی شاید ممی کے بس میں نہیں تھا۔ ہاں، یہ افیئر میرے اور ممی کے بیچ اب روزمرہ کی بات چیت کا موضوع ضرور بن گیا تھا۔ کبھی وہ مذاق میں کہتی، یہ جو تمہارا شیکھر ہے نا، بڑا لج جیسا لڑکا ہے۔ ارے اس عمر کے لڑکوں کو چاہیے گھومے پھریں، موج کریں، یہ کیا محرمی سی صورت بنائے مجنوں کی طرح چھت پر ٹنگا سارا وقت ادھر ہی تاکتا رہتا ہے۔ میں صرف ہنس دیتی۔ کبھی بڑی جذباتی ہو کر کہتی، تو کیوں نہیں سمجھتی بیٹے کہ تجھ سے کتنی امیدیں لگا رکھی ہیں میں نے، تیرے مستقبل کے لیے کتنے خواب دیکھے ہیں۔ میں ہنس کر کہتی، ممی تم بھی کمال کرتی ہو، اپنی زندگی کے بارے میں بھی تم خواب دیکھو اور میری زندگی کے خواب بھی تم ہی دیکھ ڈالو، کچھ خواب میرے لیے بھی چھوڑ دو نا۔ کبھی وہ سمجھانے والے لہجے میں کہتی، دیکھو تنو ابھی تم بہت چھوٹی ہو، اپنا سارا دھیان لکھنے پڑھنے میں لگاؤ اور دماغ سے ہی الٹے سیدھے فطور نکال ڈالو۔ ٹھیک ہے بڑی ہو جاؤ تو پریم بھی کرنا اور شادی بھی، ویسے بھی میں تو تمہارے لیے لڑکا ڈھونڈنے والی ہوں نہیں، اپنے آپ ہی ڈھونڈنا، پر اتنی عقل تو آ جائے کہ ڈھنگ کا انتخاب کر سکو۔ اپنے انتخاب کے ریجیکشن کو میں سمجھ جاتی اور پوچھتی، اچھا ممی بتاؤ، جب تم نے پاپا کو چنا تو یہ بات نانا کو پسند تھی؟ میرا انتخاب؟ اپنی ساری پڑھائی لکھائی ختم کر کے 25 سال کی عمر میں انتخاب کیا تھا میں نے، خوب سوچ سمجھ کر اور عقل کے ساتھ، سمجھی؟ ممی اپنی بوکھلاہٹ کو غصے میں چھپا کر کہتی، عمر اور پڑھائی لکھائی، یہی دو تو ایسے معاملے ہیں جن پر ممی مجھے جب تب ڈانٹتی رہتی ہیں۔ پڑھنے لکھنے میں اچھی تھی، اور رہا عمر کا سوال تو اس کے لیے جی چاہتا ہے کہ کہوں، ممی تمہاری پیڑھی جو کام 25 سال کی عمر میں کرتی تھی، ہماری اسے 15 سال ہی کی عمر میں کرے گی، اسے تم کیوں نہیں سمجھتی؟ پر چپ رہ جاتی۔ نانا کا ذکر تو چل ہی پڑا ہے، کہیں وہ جی جاگ اٹھے تو۔ ہاف ایئرلی کا وقت قریب آ گیا تھا اور میں نے سارا دھیان پڑھنے میں لگا دیا تھا۔ سب آنا جانا اور گانا بجانا ایک دم بند۔ ان دنوں میں نے اتنی جم کر پڑھائی کی کہ ممی کا جی خوش ہو گیا، شاید کچھ مطمئن بھی۔ آخری پیپر دینے کے بعد لگ رہا تھا کہ ایک بوجھ تھا جو ہٹ گیا۔ دل بہت ہلکا ہو کر کچھ مزے کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے ممی سے پوچھا، ممی کل دیپک اور شیکھر پکچر جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ چلی جاؤں؟ آج تک میں ان لوگوں کے ساتھ گھومنے نہیں گئی تھی، پر اب اتنی پڑھائی کرنے کے بعد یہ چھوٹ تو ملنی ہی چاہیے تھی۔ ممی ایک پل میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی، ادھر آ، یہاں بیٹھ، تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں جا کر بیٹھ گئی، پر یہ نہ سمجھ میں آیا کہ اس میں بات کرنے والی کیا چیز ہے، ہاں کہو یا نہ۔ لیکن ممی کو بات کرنے کا مرض جو ہے، ان کی تو ہاں نہ بھی 50-60 جملوں میں لپٹے بغیر نہیں نکل سکتی۔ تیرے امتحان ختم ہو گئے، میں تو خود پکچر کا پروگرام بنا رہی تھی، کون سی پکچر دیکھنا چاہتی ہے؟ کیوں، ان لوگوں کے ساتھ جانے میں کیا ہے؟ میرے لہجے میں اتنی جھنجھلاہٹ بھری ہوئی تھی کہ ممی ایک ٹک میرا چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ تنو تجھے پوری چھوٹ دے رکھی ہے بیٹے، پر اتنا ہی تیز چل کہ میں بھی تیرے ساتھ چل سکوں۔ تم صاف کہو نا، جانے دو گی یا نہیں؟ بیکار کی باتیں، میں بھی ساتھ چل سکوں، تمہارے ساتھ چل سکنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ ممی نے میری پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، ساتھ تو چلنا ہی پڑے گا، کبھی اوندھے منہ گری تو اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا۔ میں سمجھ گئی کہ ممی نہیں جانے دیں گی، پر اس طرح پیار سے منع کرتی ہیں تو جھگڑا بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ بحث کرنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ان کا بگھارا ہوا فلسفہ سنو، یعنی 50 منٹ کی ایک کلاس۔ پر میں قطعی نہیں سمجھ پائی کہ جانے میں آخر حرج کیا ہے، ہر بات میں انکار۔
کہاں تو کہتی تھیں کہ بچپن میں یہ مت کرو، یہاں مت جاؤ کہہ کر ہم کو بہت ڈانٹا گیا تھا، اور اب خود ہی سب کر رہی ہیں۔ دیکھ لیا ان کی بڑی بڑی باتوں کو۔ میں اٹھی اور دندناتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہاں، ایک جملہ ضرور تھما آئی، ممی، جو چلے گا وہ گرے گا بھی، اور جو گرے گا وہ اٹھے گا بھی، اور خود ہی اٹھے گا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں میری اس بات کا ان پر کیا ری ایکشن ہوا، یا خود بخود انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے شیکھر اور اس کے کمرے میں آئے ہوئے تینوں چاروں لڑکوں کو بلا کر میرے ہی کمرے میں محفل جموائی اور خوب گرم گرم کھانا کھلایا۔ کچھ ایسا رنگ جما کہ دوپہر والا سارا غبار دھل گیا۔ امتحان ختم ہو گئے تھے اور موسم سہانا تھا۔ ممی کا رویہ بھی نارمل تھا، تو دوستی کا ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر شروع ہو گیا، اور آج کل تو جیسے اس کے سوا کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا۔ پر پھر ایک جھٹکا۔ اس دن میں اپنی سہیلی کے گھر سے لوٹی تو ممی کی سخت آواز سنائی دی، تنو، ادھر آؤ تو۔ آواز ہی سے لگا کہ یہ خطرے کا سگنل ہے۔ ایک پل کو تو میں سکتے میں آ گئی۔ پاس گئی تو چہرہ پہلے کی طرح سخت۔ تم شیکھر کے کمرے میں جاتی ہو؟ ممی نے بندوق داغی۔ سمجھ گئی کہ پیچھے گلی میں کسی نے اپنا کرتب کر دکھایا۔ کب سے جاتی ہو؟ دل تو چاہا کہ کہوں کہ جس نے جانے کی خبر دی ہے اس نے باقی ساری باتیں بھی بتا ہی دی ہوں گی، کچھ جوڑ توڑ کر بتایا ہوگا، پر ممی جس طرح بھبک رہی تھیں اسے دیکھ کر چپ ہی رہنا بہتر سمجھا۔ ویسے مجھے ممی کے اس غصے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ 2-3 بار اگر میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے شیکھر کے کمرے میں چلی گئی تو ایسا کیا گناہ ہو گیا؟ پر ممی کی ہر بات کی کوئی وجہ تو ہوتی نہیں، بس موڈ پر چلتی ہیں۔ عجیب مصیبت تھی، غصے میں ممی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور میری چپ ان کے غصے کو اور بھڑکا رہی تھی۔ یاد نہیں ہے میں نے شروع ہی منع کر دیا تھا کہ تم ان کے کمرے پر کبھی نہیں جاؤ گی۔ 3 گھنٹے وہ یہاں دھونی مار کر بیٹھتا ہے، اس میں جی بھرا نہیں تمہارا؟ دکھ، غصے اور دہشت کی پرتیں ان کے چہرے پر گہری ہوتی جا رہی تھیں، اور میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیسے انہیں ساری کیفیت سمجھاؤں۔ وہ تو بیچاری سامنے والی نے مجھے بلا کر آگاہ کر دیا۔ جانتی ہو، یہ سر آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکا، پر وہاں مجھ سے آنکھ نہیں اٹھائی گئی۔ منہ دکھانے کے لائق مت رکھنا ہم کو کہیں بھی۔ ساری گلی میں تھو تھو ہو رہی ہے، ناک کٹا کر رکھتی۔ غضب! اس بار تو سارا محلہ ہی بولنے لگا ممی کے اندر سے۔ تعجب ہے، ممی آج تک جس اپنے آس پاس سے بالکل کٹی رہیں، جس کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، آج کیسے اس کے سر میں سر ملا کر بول رہی ہیں۔ ممی کی تقریر بدستور جاری رہی، پر میں نے تو اپنے کانوں کے سوئچ آف کر لیے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوگا ممی اپنے میں لوٹ آئیں گی، تب سمجھا دوں گی، ممی اس چھوٹی سی بات کو تم ناحق اتنا طول دے رہی ہو۔ پر جانے کیسی ڈوز لے کر آئی ہیں اس بار کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اور ہوا یہ کہ اب ان کے غصے سے مجھے غصہ چڑھنے لگا۔ پھر گھر میں ایک عجیب سا تناؤ بڑھ گیا۔ اس بار ممی نے شاید پاپا کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ کہا تو انہوں نے کچھ نہیں، وہ شروع ہی سے اس سارے معاملے سے آؤٹ ہی رہے تھے، مگر اس بار ان کے چہرے پر بھی ایک انکہا سا تناؤ دکھائی ضرور دے رہا ہے۔ کوئی 2 مہینے پہلے جب اس طرح کا واقعہ ہوا تھا تو میں اندر تک سہم گئی تھی، پر اس بار میں نے طے کر لیا ہے کہ اس سارے معاملے میں ممی کو اگر نانا بن کر برتاؤ کرنا ہے تو مجھے بھی پھر ممی کی طرح مورچہ لینا ہوگا ان سے، اور میں ضرور لوں گی۔ دکھا تو دوں کہ میں تمہاری بیٹی ہوں اور تمہارے ہی نقش قدم پر چلی ہوں۔ خود تو لیک سے ہٹ کر چلی تھیں، ساری زندگی اس بات کی گٹھی پلاتی رہی، پر میں نے جیسے ہی اپنا پہلا قدم رکھا، گھسیٹ کر مجھے اپنی ہی کھینچی ہوئی لیک پر لانے کی دوڑ دھوپ کرنے لگی۔ میں نے دل میں سینکڑوں دلائل سوچ ڈالے کہ ایک دن ممی سے باقاعدہ بحث کروں گی، صاف صاف کہوں گی، ممی اتنے ہی بندھن لگا کر رکھنا تھا تو شروع سے ویسے پالتی، کیوں جھوٹ موٹ آزادی دینے کی باتیں کرتی سکھاتی رہیں۔ پر اس بار میرا بھی من سلگ کر اس طرح راکھ ہو گیا تھا کہ میں گمسم سی اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ جی بہت بھر آتا تو رو لیتی۔ گھر میں سارا دن ہنسنے کھلکھلانے والی میں ایک دم چپ ہو کر اپنے ہی میں سمٹ گئی تھی۔ ہاں، ایک جملہ ضرور بار بار دہرا رہی تھی،
ممی تم اچھی طرح سمجھ لو کہ میں بھی اپنی ہی مرضی کروں گی. حالانکہ میرے من میں کیا ہے اس کا کوئی بھی پلان میرے سامنے نہ تھا. مجھے نہیں معلوم کہ ان 3-4 دنوں میں باہر کیا ہوا. گھر اور باہر کی دنیا سے کٹی اپنے ہی کمرے میں سمٹی میں ممی سے مورچہ لینے کے داؤ پیچ سوچ رہی تھی. پر آج دوپہر مجھے اپنے کانوں پر قطعی یقین نہیں آیا جب میں نے ممی کو اپنے برآمدے ہی سے چلاتے ہوئے سنا، شیکھر، کل تو تم لوگ چھٹیوں میں اپنے گھر چلے جاؤ گے. آج شام اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا ادھر ہی کھانا. نہیں معلوم کس کرب سے گزر کر ممی اس کیفیت کو پہنچی ہوں گی. اور رات کو شیکھر دیپر اور روی کے ساتھ کھانے کی میز پر ڈٹا ہوا تھا. ممی اتنی ہی محبت سے کھانا کھلا رہی تھیں. پاپا ویسے ہی بے تکلفی سے مذاق کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اغل بغل کی کھڑکیوں میں 2-4 سر چپکے ہوئے تھے. سب کچھ پہلے کی طرح جانا پہچانا ہو اٹھا تھا. صرف میں ان سارے حالات سے ایک دم الگ تھلگ ہو کر یہی سوچ رہی تھی کہ نانا پوری طرح نانا تھے، 100%، اور اس سے ممی کے لیے لڑنا کتنا آسان ہو گیا ہوگا. پر ان ممی سے لڑا بھی کیسے جائے جو ایک پل نانا ہو کر جیتی ہیں اور دوسرے پل ممی ہو کر.